अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में जारी अमेरिका और ईरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की, जो अब दूसरे रोज़ में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में सालिस की हैसियत से शरीक है। मुज़ाकरात से कबल ईरान और अमेरिका के वफूद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। इन मुलाकातों में इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला तरीन सतह पर बैठक हुई है। इन मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने मेहमानों का दारुल हुकूमत में खैर मक़दम किया है। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। ईरानी वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शामिल हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। मशरिक़ वस्ता में लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ और आलमी मईशत का मुस्तक़बिल भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में होने वाली किसी भी पेशरफ़्त से जुड़ा हुआ है। तफसीलात ज़रगून शाह की इस रिपोर्ट में। एक माह से ज़ायद जारी रहने वाली तबाहकुन जंग के बाद अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात ने अगरचे फूलों से लदे और खुशबुओं में बसे शहर इक़्तिदार की सड़कों, चौकों और चौराहों को सुनसान कर रखा है। ताहम दुनिया की मईशत का मुस्तक़बिल और खित्ते में लाखों जिंदगियों की हिफाजत सिक्योरिटी हिसार में घिरे इस शहर से जुड़ी है। दुनिया की नजरें जमी है यहाँ होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर और ख्वाहिश है कि अमन वायदा हो जाए। आलमी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए ईरान ने 10 नुकात पेश किए हैं। इनमें आबनाए हुर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को तस्लीम करवाना, जंगी नुकसानात का अज़ाला और तमाम पाबंदियों का खात्मा शामिल है। इसके अलावा ईरान का जौहरी अफसुदगी का हक तस्लीम करना भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए 15 नुकाती मंसूबा पेश किया गया है। इस मंसूबे के अहम नुकात ये हैं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाए, ईरान यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का टैक्स वसूल न करे, यूरेनियम की अफजूदगी रोके और अफजूदा यूरेनियम महफूज हाथों में चली जाए ताकि ईरान एटम बम न बना सके। इस हवाले से सख्त बैनुल-अक़वामी मुआयनों को भी कबूल करे। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इसराइल की जानिब से लबनान पर मुसलसल बमबारी इस्लामाबाद मुज़ाकरात को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान और ईरान के मुताबिक लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल है, जबकि अमेरिका और इसराइल इसे जंगबंदी का हिस्सा करार नहीं दे रहे। जब से अमेरिका, इसराइल और ईरान में जंगबंदी हुई है, ईरान के अवाम तो खुश हैं ही, मगर अमेरिकी अवाम की भी ख्वाहिश है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो ताकि मुल्क में तेजी से बढ़ती महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ बताएगा, आप सुबह से तमाम तर सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद की जानिब हैं, सब फिंगर्स क्रॉस किए बैठे हैं कि क्या नताइज निकलते हैं, क्या खबरें आती हैं। अब ये मुज़ाकरात दूसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं। आपके पास अंदर से क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या इतलात आ रही हैं? दरमियान में एक वक्फा आया था डिनर का, उसके बाद क्या दोबारा अब कंटिन्यू हो चुके हैं मुज़ाकरात? जी बहुत शुक्रिया फराज। रात 12 बजे की जो ही सुइयां 12 बजे को टच की तो अमली तौर पर ये मुज़ाकरात दूसरे दिन में दाखिल हो गए हैं। ये मुज़ाकरात कम बेश 8 घंटे से ज़ायद मुसलसल जारी हैं। बीच में एक ब्रेक भी आई है और अभी तक जो दोनों फ्री ये एजाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा उनसे राब्ता करेंगे और कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से गालिबन। एजाज, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात को रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से आ नहीं पाई थी। एजाज से हमारा
رابطہ جو ہے وہ بار بار منقطع ہو رہا ہے. دوبارہ ان سے ہم رابطہ کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں انتہائی اعلیٰ سطح کے یہ براہ راست مذاکرات جاری ہیں اور یقیناً مذاکرات میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے, حتیٰ کہ جنگ کا خاتمہ کیا جائے, تاکہ پوری دنیا کی اور انگنت زندگیاں جو ہیں انہیں سفارتی محاذ پر ڈائیلاگز کے ذریعے بچایا جا سکے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے, ایرانی حکومت اپنے عوام کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ کھڑی ہے. سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جانے والا اعلیٰ سطح کا وفد اپنی پوری قوت سے ایرانی مفادات کی حفاظت کرنے والوں پر مشتمل ہے. یہ وفد اسی جذبے کے ساتھ بات چیت میں حوصلے کے ساتھ شرکت کرے گا. کچھ بھی ہو جائے, ایرانی حکومت کی جانب سے عوام کی خدمت میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی نہیں ہوگی. اور روس نے اسلام آباد مذاکرات میں شریک فریقین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں شریک تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور فریقین ایسے کسی بھی اقدام سے باز رہیں جو اس موقع کو نقصان پہنچائے. اور ایک اور اہم معاملہ, اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے. برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا. واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. گفتگو میں لبنان میں امریکی سفیر بھی شریک رہے. بات چیت میں اتفاق کیا گیا کہ منگل کو محکمہ خارجہ میں پہلی میٹنگ منعقد کی جائے گی جس میں جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آج امریکی اور ایرانی وفود امن کے لیے اسلام آباد میں ہیں. پاکستان کو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے یہ عزت ملی ہے. اگر آپ بارڈر سے ادھر نظر ڈالیں تو آپ کو دھواں اٹھتا نظر آئے گا. اس موقع پر پڑوسی کوئلے کی طرح جل کر راکھ ہو رہے ہیں. آج ہندوستان کو حسد کرنے کے بجائے شکر گزار ہونا چاہیے. پاکستان نے دنیا کو اور ہندوستان کو بھی تباہی سے بچا لیا. پہلے مارکہ حق اور آج جنگ بند کروانے پر اللہ نے پاکستان کا وقار بلند کیا. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید. انہوں نے کہا ہے کہ خود پرستی اور دولت کی پرستش بہت ہو چکی, طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے, جنگ بہت ہو چکی. حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے. ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹرز باسیلیکا میں امن کے لیے دعائیہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پوپ لیو نے کہا کہ قومی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بس کریں, اب امن کا وقت آ چکا ہے. مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں. اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب ہم آبنہ ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جعلی خبروں کا میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا ہے. ان کو یہ کہنا پسند ہے کہ ایران جیت رہا ہے. در حقیقت سب جانتے ہیں کہ ایران بری طرح شکست کھا رہا ہے. ایران کی بحریہ, ایرانی ایئر فورس ختم ہو چکی ہے. طیارہ شکن آلات نہیں رہے, ریڈار مردہ ہو گئے, میزائل اور ڈرون فیکٹریاں بڑے پیمانے پر تباہ ہو گئیں. سب سے اہم, ان کی دیرینہ رہنما اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ان کے پاس اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ یہ خطرہ ہے کہ کوئی جہاز ان کی سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرا سکتا ہے. ویسے ایران کی سرنگیں بچھانے والی تمام 28 کشتیاں سمندر کی تہہ میں جا چکی ہیں. اب ہم آبنہ ہرمز کو صاف کرنے کا عمل شروع کر رہے ہیں اور یہ کام دنیا بھر کے ممالک بشمول چین, جاپان, جنوبی کوریا, فرانس, جرمنی اور دیگر کے مفاد میں کر رہے ہیں. حیرت انگیز طور پر ان ممالک میں خود یہ کام کرنے کی ہمت یا ارادہ نہیں ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف ممالک کے خالی تیل بردار جہاز اب تیل لینے کے لیے امریکہ کی طرف جا رہے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کا مشن شروع کر دیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ ہے کہ
امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل بردار بحری جنگی جہازوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ دونوں بحری جہازوں نے آبنہ ہرمز سے گزر کر خلیج عرب میں آپریشنز انجام دیے۔ آنے والے دنوں میں اضافی امریکی فوج اور زیر آب ڈرونز بھی اس آپریشن میں شامل ہوں گے۔ آزادانہ تجارت کے فروغ کے لیے اس محفوظ راستے کو جلد میری ٹائم صنعت سے شیئر کریں گے۔ چین کے 2 سپر ٹینکر آج آبنہ ہرمز سے گزرے ہیں۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق چینی خام تیل کے جہازوں نے آبنہ ہرمز کو پار کر لیا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے ہونے والے ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد سے ممکنہ طور پر پہلی بار جہاز آبنہ ہرمز کراس کر کے مشرق وسطیٰ سے باہر نکلے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکی حکام ایران پر نیک نیتی کی کمی اور بھتہ خوری جیسے رویوں کا الزام لگاتے ہیں اور خود امریکی پالیسی اور میڈیا کے کچھ حلقے مذاکرات ناکام ہونے پر ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ کیا یہ دھمکی دہشت، تشدد اور قتل پر اکسانے کے ذریعے بھتہ خوری کو معمول بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ ریاستی دہشت گردی کے لیے عوامی سطح پر اکسانے کے ہر سطح پر مذمت ہونی چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پیغام کے ساتھ امریکی اخبار کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا۔ عرب میڈیا کے ساتھ مطابق امریکی اخبار نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایرانی قیادت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کا انحصار ٹرمپ کی مرضی کے معاہدے پر پہنچنے میں ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں امن کے متوقع فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میکرون نے بتایا کہ انہوں نے آج فون پر مسعود پزشکیان سے بات کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے جنگ سے پیچھے ہٹنے کا جو موقع مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے فرینچ صدر نے کہا کہ ایران کو چاہیے کہ آبنہ ہرمز سے جہازوں کی نقل و حرکت کی آزادی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ فرانس آبنہ ہرمز سے جہازوں کی نقل و حرکت کی آزادی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے کام میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایک بار پھر براہ راست رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں ہمارے ساتھ اعزاز سید موجود ہیں۔ اعزاز، بتائیے گا دوسرے روز میں داخل ہو چکے ہیں مذاکرات، تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ میں جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وزارت اطلاعات کی طرف سے قائم کردہ خصوصی میڈیا فیسیلیٹیشن سیل سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہاں پر ہم موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے نمائندے بھی کافی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ مذاکرات ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہو رہے ہیں پاکستان کی میزبانی میں، عملی طور پر اب وہ دوسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور جو مذاکرات اب تک ہوئے ہیں ان میں 3 دور ہوئے ہیں۔ یہ تیسرا دور ہے جو چل رہا ہے، جس میں بات چیت ابھی ہو رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بات چیت ایک مثبت ماحول میں، ایک مثبت سمت کی طرف رواں ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اس میں دونوں وفود نے الگ الگ پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے، پھر دوسرے مرحلے میں دونوں جو وفود ہیں امریکہ اور ایران کے، وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور اس میں پاکستان کی ایک اہم شخصیت بھی موجود تھی، پاکستان کی ریپرزنٹیشن باقاعدہ موجود تھی۔ پھر جو تیسرا دور ہے وہ ٹیکنیکل نوعیت کا دور ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی وہ دور چل رہا ہے۔ مجموعی طور پر مذاکرات کی جو اندرونی تفصیلات ہیں وہ ہم بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ مذاکرات جب اپنے حتمی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے تو ہم اندرونی کہانی بھی آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ طرفین جو ہیں وہ ملاقات یا مذاکرات کی اندرونی کہانی ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے، امریکی سائڈ سے بھی ہمارے پاس معلومات آ رہی ہے اور ایرانی سائڈ سے بھی معلومات آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے دونوں کا ایک پرسپیکٹو ہے اور دونوں جس پرسپیکٹو سے خبر دے رہے ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ سرو ہوتا ہے، جو ہمارے لیے دونوں کا انٹرسٹ ریسپیکٹیبل ہے۔ ایک نازک صورتحال ہے، اس کے باعث غیر معمولی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے یہی کی جا رہی ہے کہ آج جو نیا دن شروع ہوا ہے، آج کسی وقت ارلی مارننگ تک یہ جو حتمی مرحلہ ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔
अरब मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि पूरी दुनिया की पुरुमीद नज़रें इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर हैं। पिछले 6 हफ्तों में हम सब ने जंग की तबाहकारियाँ देखी हैं। ना सिर्फ कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में माशी लिहाज से भी इसकी कीमत अदा की गई है। इस्लामाबाद में बातचीत का होना अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। अहम बात यह है कि जंग बंदी नाफिजुल अमल है। ईरान और मशरक़ वस्ता में बमबारी रुक चुकी है। जंग के 2 बड़े फरीक अब बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि ये जंगबंदी मज़ीद पायदारी और मुस्तकिल हल की तरफ जाए। कहा कि तमाम ममालिक सिफारती हल की तलाश में शामिल हैं। ईरान और अमरीका की क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि वो बातचीत शुरू करने में शामिल हुए। सिफारती हल में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, तुर्की और दीगर खलीजी ममालिक भी शामिल रहे। इस तनाज़े से मुतासर होने वाले तमाम ममालिक की मुश्तरका कोशिशें सिफारती हल के लिए शामिल रही हैं। ये ठीक है कि सिफारती हल की कोशिशें पेचीदा और चैलेंजिंग रही हैं, लेकिन गुज़श्ता 6 हफ्तों में हमने देख लिया कि जंग मसले का हल नहीं, इसके शदीद नताइज हुए। मुस्तकिल पुरअमन हल ना निकाला गया तो ये शदीद असरात जारी रहेंगे। खित्ते में इलाकाई शराकतदारी की मुमकिन बदलती सूरत हाल के सवाल पर बिलावल का कहना था कि इलाकाई शराकतदारी पर जो भी बातचीत की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल सबकी तवज्जो मौजूदा तनाज़े का हल निकालने पर है, जिसका असर न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता और खलीज तावन कौंसिल के ममालिक पर हुआ है। इलाकाई शराकतदारी पर बातचीत मुस्तकिल जंगबंदी की सूरत में ही हो सकेगी, और अगर इस तनाज़े का हल ना निकाला जा सका तो ये ख़तरनाक होगा और इसके पूरे खित्ते पर संगीन नताइज होंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद ने ईरान के मारूफ तज्जियाकार प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी से बातचीत की है, जो ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के साथ इस्लामाबाद आए हैं। इस मौके पर प्रोफेसर मरंदी ने मुज़ाकरात और अमरीका के हवाले से अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। We don't trust the Americans. They are pro-Zionist. Trump has turned out to be Israel first, like previous presidents, but probably much more crude. We have negotiated with the Americans in the past, and they were deceitful before the 12-day war. We had indirect talks, and they were secretly conspiring to launch a war. And then before this war again, we were negotiating. The Omani foreign minister said that there was significant progress, but they attacked us again. Not that we were fooled. We knew that they were going to do this. But we held the negotiation so that the international community would recognize that the problem is not Iran and that it is the United States that's dishonest. So this time around, we are here. We don't trust the Americans. They have not carried out their commitments. The Pakistani Prime Minister has said explicitly that, for example, Lebanon, a ceasefire there was a part of the deal, and they're still slaughtering women and children in Lebanon. But there is a difference this time. This time Pakistan is hosting and mediating these talks. How you see the situation now with compared to the previous ones? You know, as well as I, if not much better, that Iranians love the people of Pakistan. We have a very similar culture, a very similar worldview, religious-wise, historically, and Pakistan is like home to us. We're very comfortable here. But the United States is not our friend, and the United States is completely dishonest, and therefore, no matter how sincere our Pakistani friends are, we have zero faith in them. We've already shown more than enough flexibility. It's the other side that has to abide by its commitments. If there are any commitments to be made, if there are any promises to be made, both sides have to carry them out. And we've already seen that the American side does not abide by its commitments. The Trump regime is beholden to Zionism. And these are Israeli firsters that are in the White House. So ultimately, if Trump is going to serve U.S. interests, then there will be quiet in the region. There will be an end to the hostilities. There will be an end to the slaughter.
But already we're seeing just today, we're in a ceasefire in Gaza. But just today they've been slaughtering more Palestinians in Gaza. And this is Trump's ceasefire. So we cannot trust Trump. इराक़ की पार्लियामेंट ने कुर्द सियासतदान निज़ार अमीदी को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया है। इराक़ में गुज़िश्ता बरस नवंबर में पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे, जिसके बाद से सदर के ओहदे पर नामजदगी के हवाले से डेडलॉक जारी था। इराक़ी आइन के तहत सदर का कुर्द होना लाजमी है। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का खैर मक़दम किया है। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ये पेशरफ्त मुस्बत इब्तदाई कदम है जो तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में कमी, तनाज़ात के पुरअमन और पायदार हल की तरगीब देती है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत का एहतराम, बातचीत और सफारतकारी को फ़रोग़ दें।